اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ پشتون قوم جو پشتون، پختون، پٹھان یا افغان بھی کہلاتی ہے۔ ان کے بارے میں دو بڑے نظریے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ آرین ہیں۔ بنی اسرائیلی نظریے کی بنیاد زیادہ تر روایات پر ہے، جبکہ ایرانی نسل ہونے کی بنیاد زبان، جغرافیہ اور تاریخ پر ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ پشتون ایک ثقافتی اور لسانی گروہ ہیں جس میں مختلف نسلوں کے لوگ شامل ہیں۔ آئیے پشتونوں کے آرین ہونے پر بات کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ پشتون ایرانی نسلی گروہ ہیں جو بنیادی طور پر جنوبی اور مشرقی افغانستان اور شمال مغربی پاکستان میں آباد ہیں۔ ان کی تعداد 60-70 ملین ہے، جو افغانستان کی آبادی کا 42 یا 47% اور پاکستان کی 15% حصہ بتاتی ہے۔ ان کی تاریخ قدیم ایرانی قبائل سے جڑی ہوئی ہے جو مشرقی ایرانی سطح مرتفع پر پھیلے ہوئے ہیں، اور بعد میں مختلف گروہوں جیسے سکائی، ہیپٹالائٹس یعنی ہن، ترک، عرب اور مغل کے امتزاج سے وجود میں آئی۔ پشتونوں کی ابتدائی نشو و نما ایک قبائلی کنفیڈریشن کی شکل میں ہوئی، جس میں 350 سے 400 قبائل اور ضلعی قبائل شامل ہیں، جو گھومنے پھرنے والی چرواہے کی بنیاد پر استوار تھی۔ پشتونوں کی اصل پر متعدد نظریات ہیں جو لسانی، جینیاتی اور تاریخی شواہد پر مبنی ہیں۔ جدید سکالرز کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک واحد اصل نہیں، بلکہ مشرقی ایرانی قبائل کی بنیاد پر بعد میں امتزاج ہوا۔ پکٹا تھیوری رگوید تقریباً 1500 عیسوی سے لے کر 1200 قبل مسیح میں پکٹاس قبیلہ کا ذکر ہے، جو 10 بادشاہوں کی جنگ میں سوداس کے خلاف لڑا، اور ہیروڈوٹس 430 قبل مسیح نے انہیں پکٹیز یا پکٹینس کہا، جو اخمینی سلطنت کی مشرقی سرحد اراکوسیا موجودہ افغانستان پر جنگجو نومیڈک لوگ تھے۔ یہ پکٹاس کو جدید پشتونوں کا ابتدائی اجداد سمجھا جاتا ہے۔ سکائی تھیوری پشتو زبان مشرقی ایرانی شاخ کی ہے، جو سکائی یعنی ساکا زبانوں سے ملتی جلتی ہے، اور اسٹریبو 43 قبل مسیح سے لے کر 23 عیسوی تک پاسیانی کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ہیپٹالائٹ تھیوری
یہ 5ویں سے لے کر 6 صدی عیسوی میں وائٹ ہونز کے خاتمے کے بعد ان کے کچھ گروہ پشتونوں میں ضم ہوئے، خاص طور پر درانی اور غلجی جو انڈو ایرانی جڑیں دکھاتا ہے، جبکہ یہودی عبرانی نظریہ 10 کھوئی ہوئی قبیلوں سے جینیاتی طور پر کمزور ہے، حالانکہ زبانی روایات جیسے یوسف زئی کا مطلب ہے یوسف کا بیٹا یا یوسف کے بیٹے کی اولاد، اسے زندہ رکھتی ہیں۔ دیگر نظریات میں راجپوت، عرب یا مصری اصل شامل ہیں، مگر ایرانی بنیاد سب سے مضبوط تر ہے۔ اسلامی دور میں پشتونوں نے اہم کردار ادا کیا۔ غزنوی سلطنت نے 10 سے 12 صدی عیسوی میں سبکتگین غزنی کا غلام نژاد حکمران اور محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے، جہاں افغان پشتون فوجوں کا ذکر البتونی اور العتبی نے کیا۔ غوری سلطنت 12 صدی عیسوی سے لے کر 12 صدی عیسوی کے محمد غوری نے تارائن کے دوسری لڑائی 1192 عیسوی میں پرتوی راج چوہان کو شکست دی، جس میں دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ خلجی سلطنت 1290 عیسوی سے لے کر 1320 عیسوی تک ترک پشتون تھی، جبکہ لودھی سلطنت 1491 عیسوی سے لے کر 1451 عیسوی سے لے کر 1526 عیسوی تک مکمل پشتون تھی، جس کے بہلول خان لودھی، سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی حکمران تھے، مگر بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 عیسوی میں انہیں شکست دی۔ افغانستان میں ہوتک سلطنت 1709 عیسوی سے لے کر 1738 عیسوی غلجی پشتونوں نے صفیوں کو شکست دی، اور محمود ہوتک نے مختصر طور پر فارس پر قبضہ کیا۔ درانی سلطنت 1747 عیسوی سے لے کر 1823 عیسوی تک احمد شاہ درانی سابقہ ابدالی نے قائم کی، جو نادر شاہ کا کمانڈر تھا، اور اس نے افغانستان، پاکستان، کشمیر اور ایران کے حصوں کو متحد کیا۔ تیسری پانی پت کی لڑائی میں جو 1761 عیسوی میں لڑی گئی، اس میں مراٹھوں کو شکست ہوئی۔ تیمور شاہ درانی نے دارالحکومت کو کابل منتقل کیا، اور براگزئی خاندان دوست محمد خان 1826 عیسوی سے پشتون بادشاہت کو ان نے برقرار رکھا۔ اس دور میں پشتونوالی اس میں مہمان نوازی، عزت، انتقام اور جرگہ نظام مضبوط ہوا، جبکہ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا جیسی شخصیات نے پشتو ادب کو تقویت دی۔ اس کے بعد برطانوی نوآبادیات 19ویں اور 20ویں صدی میں پشتونوں نے گریٹ گیم کا سامنا کیا اور اینگلو افغان جنگیں لڑیں۔ آخر میں انگریزوں نے اسے ایک بفر زون بنا کر چھوڑ دیا۔